یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جس میں ہم رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کریں ہیں۔ اور جب بات آئے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی، سارے شعراء اور سارے عشاق کے قلم تھک گئے، خطبہ اور واعظین کی زبانیں سوکھ گئی، لیکن یا رسول اللہ تمہارے ایک وصف کا بھی حق ادا نہ ہو سکا۔ اقبال نے کہا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب اس طرح کا کوئی دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں ہے، نہ دکان آئینہ ساز میں ہے۔ اب ایسا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں ہے اور نہ دکان آئینہ ساز میں، اللہ رب العزت کے کارخانے قدرت میں اس رسول کا مثل پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور آخر مثال کیسے دیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے تھے، کس چیز سے انہیں تشبیہ دیں؟ تشبیہ اس سے دی جاتی ہے جو برابر ہو۔ آپ فلاں کی طرح لگتے ہیں، آپ ان کی طرح لگتے ہیں، تھوڑی بہت شباہت ہو، مثل ہو، لیکن جب کائنات میں دوسرا ویسا حسین آیا ہی نہیں تو مثل کس کے کہیں ہیں؟ اور یہ ہم نہیں، اگر لوگ یہ سمجھیں کہ بریلوی نعت گو شعراء نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ایسے قصیدے پڑھے ہیں تو آؤ میں تمہیں بارگاہ صحابہ میں لے چلوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سے زیادہ کس نے دیکھا؟ درباری رسالت میں ہمہ وقت حاضر رہنے والے صحابی رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنیں، فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِهِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا کہا حسان بن ثابت نے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ویسے ہی بنایا جیسے کہ آپ کی مرضی و منشا رہی ہو۔ عزیزان گرامی، اگر حسان بن ثابت کی بات کریں، کوئی یہ کہے کہ انہوں نے کہاں دنیا دیکھی ہوگی، حضور کو صرف دیکھا اور تعریف کر لی، تو ہم سدرہ کے مکین کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جبرائیل امین جن سے کوئی دنیا کا خطہ شاید رہ گیا ہو، ہر نبی پر انہوں نے وحی اتاری ہے اللہ کی طرف سے، اور ہر کائنات کے زمانے کو دیکھا۔ جبرائیل امین کی زبان کی ترجمانی کرتے ہوئے شاعر نے کہا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک دن وہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے آفاق ہا گردیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام۔ کہتے ہیں میں نے کائنات کے بہت سارے مملکتوں کو چھان لیا ہے، بسیار خوباں دیدہ ام، بہت سے اچھے اچھوں کو دیکھا ہے، لیکن یا رسول اللہ تو چیزیں دیگری، اے اللہ کے رسول آپ ایک الگ ہی چیز ہو، آپ کے مثل نہ میں نے پہلوں میں دیکھا نہ کبھی اس زمانے میں دیکھا۔ یہ کون کہتا ہے؟ جبرائیل امین سدرہ کے مکین سید الملائکہ کہہ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن اور آپ کے جمال کو ہر سنی مسلمان کو پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کا حلیہ جب نگاہوں میں آتا ہے تو وہ ہمیشہ آنکھوں میں بس جاتا ہے، اور پھر اس حسین چہرے کو تصور میں لے آؤ تو دنیا کا حسن تمہیں دھوکہ بھی نہیں دے گا، دنیا کا جمال تمہیں پھر اپنی طرف فریفتہ نہیں کرے گا۔ جس کی نگاہوں میں جمال مصطفیٰ آئے، دنیا کا حسن اسے ورغلا نہیں سکتا۔ یہ تو ہماری کمزرفی ہے، یہ ہماری طرف سے کوتاہی و سستی ہے کہ ہم نے رخ مصطفیٰ کو پڑھا نہیں۔ صحابہ نے من عن تصویر مصطفیٰ کتابوں میں لکھ دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تصویر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نہیں بنائی گئی، لیکن خد و خال پورے صحابہ نے اس طرح سے لکھ دیے کہ آج بھی اگر تم تنہائی میں بیٹھ کر کے ان خد و خال کی
تصوراتی زندگی میں جاؤ گے، میرا یقین ہے کہ تمہیں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ تصویر تمہارے ذہن میں چھپ جائے گی۔ آج ہمارا عنوان سخن یہی ہے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال، آپ کے خد و خال، آپ کا قد و قامت، آپ کا حلیہ مبارکہ۔ اس لیے کہ ہر مسلمان کو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ میرے نبی دکھتے کیسے تھے، وہ چلتے کیسے تھے، حضور پاک بات کرتے تو کیسے بات کرتے تھے، بیٹھتے تو کیسے بیٹھتے۔ اس لیے کہ خالی صرف ہمیں کہانیاں اور گیت سنانے کے لیے نہیں، قرآن نے حکم دیا ہے کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے تو آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہیں، تو ہمیں ان کی ہر چیز سیکھنا ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دونوں عظیم نعمتوں سے نوازا، حسن سیرت بھی عطا کیا، حسن صورت بھی عطا کیا۔ سیرت میں آپ کا مثل کوئی نہیں جو کل آپ نے سماعت کیا، اور صورت میں بھی آپ کے مثل کوئی نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مثل صورت کسی کی نہیں۔ صحابہ اکرام نے الگ الگ انداز میں حضور کی بارگاہ میں ترانے پیش کی ہیں، قصیدے اور تعریف بھی کی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو خوبصورتی تھی وہ مثل آئینہ ہے۔ ایک بات سمجھ لیں کہ آئینے میں ہر آدمی اپنے ہی چہرے کو دیکھتا ہے، اور جس کا چہرہ بھدا ہو آئینے کا قصور نہیں ہے۔ ایک روایت سے میں اپنی اس گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، ابو جہل آیا اور کہا محمد تم سے زیادہ بدصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقتا، تو سچ کہہ رہا ہے۔ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت یا ابوبکر، اے ابوبکر تو نے سچ کہا۔ صحابہ جو موجود تھے انہوں نے پوچھا ابو جہل سے بھی آپ نے کہا سچ کہا، صدیق اکبر سے بھی کہا تو سچ کہہ رہا ہے، دونوں سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک نے آپ کی برائی کی، دوسرے نے آپ کی تعریف کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، در حقیقت میرا رخ انور آئینے کی مثل ہے، جو مجھے دیکھتا ہے وہ اپنی سیرت کو دیکھتا ہے۔ ابو جہل نے اپنی قباحت کو دیکھا، اپنی برائی کی، صدیق نے اپنی خوشحالی کو دیکھا، اپنی خوبصورتی کو دیکھا اور میری تعریف کی۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا، اس کو اگر میں تصور میں لاؤں تو آج بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اے نوجوانوں، دل سنبھال کر، ہوش و حواس کو سنبھال کر میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قد و قامت، حلیہ اور حسن و جمال کو مکمل اپنے دل میں نقش کرنے کے عزم کے ساتھ بیٹھو، اس امید کے ساتھ بار الہا آج کی محفل ختم ہو، میں تصور میں آنکھیں بند کروں اور تیرے حبیب کا مجھے دیدار ہو جائے، اور انشاءاللہ جس کی تڑپ جتنی ہوتی ہے اتنی ہی جلدی اسے زیارت بھی ہوتی ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، مجھے تم اپنے کمزور لوگوں میں، ٹوٹے ہوئے دلوں میں ڈھونڈا کرو، اس لیے کہ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے باب میں آپ کا حلیہ مبارکہ بھی بیان کرنا آتا ہے، یہ اسی کی ایک شاخ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جوان ہوئے اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا تب تو آپ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی، اور جب آپ نے ہجرت فرمائی جب 53 سال کی تھی عمر پاک آپ کی۔ اب 53 سال کی عمر میں صحابہ اکرام نے جو حلیہ بیان کیا، پھر جوانی کا حال کیا رہا ہوگا؟ جو صحابہ سیرت کے ان گوشوں میں بیان کی ہیں کہ میرے آقا کا حلیہ ایسا تھا، وہ اتنا حسین ہے کہ جو 25 سال کی جوانی کا حسن رہا ہوگا وہ کس انداز کا رہا ہوگا۔ صحابہ میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت
समूरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत है, हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। कुछ सहाबा इकराम हैं जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल को रिवायतों में नकल किया। फरमाते हैं 14वीं की रात थी, चांद उफक पर तुलू था, बड़े आबोताब के साथ, और उसी रात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे अनवर से बाहर तशरीफ लाए। आपके जिस्म अक़दस पर सुर्ख रंग का धारीदार जुब्बा था, लाल रंग का, जिसमें धारियां थीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो ज़ेबतन करके बाहर आए। सहाबा में से कहते हैं हम एक बार चांद को देखते, फिर एक बार रसूल पाक को देखते, एक बार चांद को देखते, फिर हुजूर को देखते। आखिर में हमारे दिलो दिमाग ने कहा चांद तो फीका पड़ गया मेरे रूह मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस के सामने चांद फीका लगता था, और हुजूर का हुस्न वो भी सुर्ख धारीदार जुब्बे के अंदर, वो कहते हैं ऐसा लगता था कि पूरे गुलशन में एक गुलाब खिला हुआ है। और आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो यूं फरमाया है कि गुलाब गुलशन में देखे हैं लोग, गुलाब गुलशन में, लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न तो ऐसा था कि एक गुलाब में सारा गुलशन खिला हुआ था, सारा गुलशन खिला हुआ था। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने, कई सहाबा ने सूरज से तशबीह दी, कहा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सूरज से ज्यादा खूबसूरत दिखते थे। सहाबा से किसी ने पूछा, आपने कहा सूरज से ज्यादा खूबसूरत? सूरज को तो कोई देख ही नहीं सकता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल को लोग देखने के लिए वारफ्ता होते। उस सहाबी ने कहा मैंने वो दोपहर वाला सूरज नहीं कहा, वो चाश्त वाला सूरज कहा है, जिसको देखने से हड्डियों में भी ताकत आती है, जिसकी रोशनी से बदन में भी कुव्वत आती है, उसको दुहा कहते हैं। कुरान पाक में भी वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कुरान में जो आयतें आई हैं, दुहा कहते हैं नाश्ते के वक्त जो सूरज निकला रहता है 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच, जिसकी हल्की हल्की सी रोशनी तुम्हारे जिस्म पर अभी अभी गर्माहट पैदा करती है, और उस वक्त सूरज की टिकिया पर तुम्हारी निगाहें भी टिकती हैं। इस सूरज को कहते हैं दुहा, चाश्त के वक्त वाला सूरज जो पूरी किरणें दुनिया में फैला चुका होता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद रुखे मुस्तफा को वो सुबह के सूरज से तशबीह दी है। अजीजान गिरामी, अब यहाँ तशबीहात बहुत सारी हैं, सहाबा इकराम ने अलग अलग तशबीहें दी। बाद सहाबा ने कहा वो 14वीं का चांद जब चमकता था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न के आगे वो फीका था। और बाद सहाबा ने कहा सूरज के मिसल, लेकिन एक शायर ने कहा है चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है हजरत का चेहरा साफ है। ये शायर ने कहा चांद में तो कभी हम 14वीं को देख के चांद को देखते हैं, उसमें दाग नजर आते हैं। और शायर ने कहा चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है हजरत का चेहरा साफ है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर पर एक धब्बा भी नहीं था, कभी एक कोई इस तरह की फुंसी नहीं आई जिससे लोग कबाहत कर सकते हो, कराहत कर सकते हो। अब जिसमें अतहर का जो हुलिया सीरत में बयान किया गया है वो तवज्जो से सुने। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कद्दो कामत में ना बहुत ज्यादा लंबे थे और ना पस्त कद थे, दरमियानी कद, लेकिन वो भी इस कमाल का कि अगर 1000 के मजमे में हो तो सबसे बुलंद मेरे आका नजर आते थे। ये कद्दो कामत, सहाबा ने फरमाया वो बहुत ज्यादा लंबे नहीं थे, बहुत ज्यादा पस्त कद भी नहीं थे, दरमियानी कद, लेकिन 1 लाख सहाबा के दरमियान भी होते, हुजूर का चेहरा सबसे नुमाया नजर आता और सबसे बुलंद नजर आता। ये तो मेरे आका का मौजज़ा भी था। कद्दो कामत के मुतालिक सहाबा ने ये फरमाया। और उसके बाद सहाबा ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला, ये वो सहाबा और सहाबियात और अज़वाज की तज़किरे में कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अपनी जिंदगी के लम्हात बिताए हैं और सोहबत पाई है। उन्होंने तारीख में हुजूर का हुलिया रकम किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारका उभरी हुई थी, चौड़ी थी, ऐसी नहीं कि बिल्कुल छोटी हो, कुशादा पेशानी थी।
اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دونوں بھویں جو تھی، ان کو بھویں کہا جاتا ہے، ابرو کہتے ہیں یا بھویں کہتے ہیں، یہ دونوں نہایت گھنے تھے اور بیچ میں آ کر کے مل جاتے تھے، یعنی دونوں بھووں کے درمیان ملاوٹ تھی، اتنا کشادہ نہیں، کھلے ہوئے نہیں، دونوں ابرو مل جایا کرتے تھے۔ یہ خوبصورتی کی اعلیٰ قسم ہوا کرتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پلکیں نہایت گھنی اور لمبی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنکھ بند کرتے تو نظر آتا، آنکھ کھولتے تو نظر آتا، بلکہ بعض صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا دن ہو رہا ہے رات ہو رہی ہے، دن ہو رہا ہے رات ہو رہی ہے۔ آنکھوں میں یہ جو پلکیں تھی کافی گھنی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بینی مبارکہ یعنی ناک شریف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت ہی کھڑی ناک تھی، سیدھی بالکل، ایسی نہیں کہ چوڑے ہوں یا نتنے نظر آتے ہوں، لیکن کھڑی ناک تھی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے بالکل کسی نے چاندی سے تراش کر کے رکھا ہو۔ یہ بھی صحابہ نے کہا حضور کا جسم ناز ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چاندی میں ڈھال کر کے اتارا ہے، اور یہ بینی مبارکہ تھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخسار مبارک، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، نہ بہت زیادہ ابھرے ہوئے تھے، نہ بہت زیادہ چپکے ہوئے تھے، ہموار تھے، لیکن جب حضور مسکراتے تھے تو اس میں انار کی سرخی آتی تھی، اور جب ناراض ہوتے، غصہ ہوتے تو اس میں لال پن نظر آتا تھا۔ صحابہ اس سے محسوس کر لیتے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخسار پاک۔ یہاں تک کہ ایک صحابی نے کہا حضور گورے رنگت کے تھے، لیکن گورے کا مطلب چونے جیسی سفیدی نہیں، بلکہ کہتے ہیں ایسے گورے جس کو کہتے ہیں گلابی رنگت ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گلابی مائل تھے خوبصورتی میں، پیشانی ابھری ہوئی چوڑی، رخسار ہموار، بینی، ناک مبارکہ نہایت ہی سیدھی اور کھڑی ہوئی، اور لبھائے ناز اللہ اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہونٹ نہایت ہی سرخ تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے کلی کیا ہوا ہو، اس کو ایسے تراشا گیا ہو۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے تھے تو لوگوں صحابہ نے بیان کیا اس میں ایک دھار بھی نظر نہیں آتی تھی، جیسے بچوں کے ہونٹ لب نرم و نازک ہوتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کے جوان ہوتے ہوتے ہونٹ سخت ہو سکتے ہیں، بڑھاپے میں ہونٹ لٹک سکتے ہیں، لیکن صحابہ جس عمر کی یہ حالت بیان کر رہے ہیں یہ حضور کے 53 سالہ عمر کی بات ہے۔ 53 سالہ عمر کے وقت حضور کے لبھائے ناز نہایت ہی نرم اور بہت ہی دلگداز تھے۔ حضور جب مسکراتے تھے تو یہ ہونٹ پھیل جاتے تھے اور اس میں سرخی نظر آتی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذقن مبارک یعنی ٹھوڈی شریف یہ بالکل ہی مثلث نما، یعنی ایسے نہیں کہ جس کو عیب دار سمجھا جائے، اور داڑھی شریف اتنی گھنی تھی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی نہایت گھنی، اور بال شریف بہت سیدھے بھی نہیں بہت گھنگرو بھی نہیں، لیکن تھوڑے سے گھنگرے آلو تھے، اور سر مبارک سے جو بال تھے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ پیشانی سے لٹک کر کانوں کی لو تک آتے تھے، جو زلفیں تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کبھی کندھوں تک آ جاتے تھے، لیکن ان زلفوں میں بل کھائے ہوئے تھے، یعنی ہلکے ہلکی سے گھنگرے آلو تھے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کانوں سے جب یہ گھنے بال کندھوں تک لٹکتے تھے، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کالے بال، نہایت کالے بال جب وہ دونوں کندھوں تک لٹکتے تھے، اور ان بالوں کے بیچ میں دونوں کان ایسے لگتے جیسے تارے رات میں کھلے ہوئے ہوں، دو بڑے ستارے ان گھنے بالوں کے درمیان کھلے ہوئے ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں اسی طرح سے نظر آتے تھے، کیونکہ کانوں میں بالکل سفیدی تھی، بہت ہی روشنی تھی، اور بال نہایت ہی رنگ کالے، اور ان کالی رنگت میں جب وہ سفید رنگ کے کان ہوں یقیناً وہ خوبصورت ہوں گے، یقیناً وہ تارے سے زیادہ خوبصورت لگتے ہوں گے۔ اب گردن مبارک جو تھی صحابہ کہتے ہیں سراہی نما تھی، ایسے جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے ہوں
تو صحابہ کو یہ تک نظر آتا تھا کہ پانی اتر رہا ہے، جیسے شیشے کے اندر سراہی میں پانی ڈالا جائے۔ اور ایک صحابی بیان کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس نے مصافحہ کیا، وہ ہتھیلیاں اتنی نرم و گداز تھی، کہتے ہیں دنیا کے کسی ریشم میں اتنی نرم و گدازت نہیں ہوتی، اتنی لطافت نہیں ہوتی، اتنی لطافت۔ اور وہ بھی کس عمر کی بات؟ 53 سالہ عمر کی بات ہے۔ ہاتھ جوان ہوتے ہوتے سخت ہونے لگتے ہیں۔ بچوں کے تو ہم سمجھ لیں گے کہ نرم ہوں گے، لیکن جوانی میں ہاتھ چھوتے ہوئے محنت کرتے ہوئے سخت ہو سکتے ہیں۔ صحابہ نے جو حلیہ بیان کیا ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 53 سال کے بعد کا حلیہ ہے، اور اتنے نرم کہ جو ایک مرتبہ مصافحہ کرے اس کو ایسا لگتا کہ میں نے اپنے ہاتھ کسی دیباجے میں، کسی ریشم کی کان میں رکھ دیا ہے۔ اور جن صحابہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بازوئے مبارکہ پکڑے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے کسی نرم روئی کو ہم نے پکڑا ہے، لیکن اس کی طاقت کا اندازہ کس کو ہے؟ اس کی طاقت کا اندازہ کس کو ہے؟ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بازوئے مبارکہ بھی صحابہ نے لکھے۔ اتنا قربان جاؤ صحابہ کے عشق پر کہ کسی اور کا حلیہ ایسا لکھا ہی نہیں ہوگا پوری دنیا میں کہ صحابہ نے جس طرح سے بیان کیا ہے۔ حتیٰ کہ پوری 63 سالہ عمر پاک آئی میرے آقا کی، صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے بال کالے ہی رہے، داڑھی مبارکہ کالی رہی۔ ان پورے داڑھی اور سر کے بالوں میں صحابہ کہتے ہیں 14 بال سفید آئے تھے۔ کتنے؟ 14 بال سفید آئے تھے۔ اللہ اللہ، صحابہ کا یہ عشق تھا، وہ حضور پاک کے سفید بال تک گن کر کے رکھتے تھے۔ وہ صحابہ جانثار تھے، ہر عضو کو، ہر ادا کو انہوں نے تحریر میں لایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس صورت مبارکہ میں جو باتیں میں نے عرض کی، گردن سراہی نما، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں شکم پاک کیسا تھا؟ کہتی ہیں سینہ جس طرح سے تھا اتنا ہی پیٹ مبارک بھی تھا، شکم نہ سینے سے باہر آیا ہوا تھا۔ اور سینہ کیسا تھا؟ وہ کہتے ہیں نہایت ہی مضبوط، بالکل سیدھا اور کافی کشادہ سینہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ کافی کشادہ، اور پیٹ مبارکہ سینے سے باہر آیا ہوا نہیں تھا، بالکل سینے کے برابر تھا۔ اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب قدمہائے ناز کو بھی بتایا ہے۔ اللہ اللہ، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر مبارک اس قدر حسین و جمیل تھے، کہتے ہیں کہ ان کے پیروں کے اندر ایک عجیب تاثیر یہ تھی کہ وہ پتھر پر رکھتے تھے تو نشان آ جاتا تھا۔ تھے اتنے نرم و نازک کہ اگر ہم ہاتھ میں لے لیں تو روئی کا سا احساس ہو، لیکن جب وہ سخت پتھر پر میرے آقا قدم رکھتے تو پتھر نرم ہوتا اور نقشے رسول پاک، قدم رسول پاک کو اپنے سینے میں لے لیتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کف پا، حضور پاک کے قدم پاک کے نقش کو بہت ساری جگہوں پر محفوظ کیا گیا، آج بھی پتھروں پر حضور کا نقش پا ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمہائے ناز ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک، دانت مبارک۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ہر دانت سے الگ نور نکلتا تھا، ہر دانت سے الگ نور نکلتا تھا۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں گھر میں بیٹھی اپنے کپڑا سی رہی تھی اور اندھیرا تھا، میں اندھیرے میں ہی کپڑا سل رہی تھی۔ اسی اسنا میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حجرے کے قریب آئے، میں نے کپڑا سمیٹنا چاہا، سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ حجرے میں سوئی کہاں نظر آئے؟ اندھیرے میں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے اور پیار سے حضرت عائشہ کو حمیرہ کہا جاتا تھا۔ یا حمیرہ، اے حمیرہ، کس چیز کی تلاش میں ہو؟ حضور پاک نے مسکرایا، جب مسکراتے تھے تو 4 دندان مبارکہ حضور کے نظر آتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان دانتوں سے اتنی روشنی نکلی کہ میری گمشدہ سوئی مجھے مل گئی۔ 4 دندان مبارکہ کی روشنی سے حجرے میں اتنی روشنی آئی تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری گمی ہوئی سوئی مجھے واپس مل گئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ، دندان مبارکہ، گردن مبارک، رخسار مبارک، لبہائے ناز، آنکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیسی تھیں؟ حضرت
समूरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला, बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला, खुद माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखें काफी कुशादा, बड़ी बड़ी आंखें थी, इतनी बड़ी भी नहीं कि देखने वाले को ऐब लगे, बहुत छोटी भी नहीं पतली, लेकिन इसको बड़ी आंखें कहा जाता है। जिसकी बड़ी आंखें होती हैं वो खूबसूरती की एक किस्म होती है। बड़ी आंखें होना खूबसूरती की एक किस्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों के अंदर की भी बात सहाबा फरमाते हैं, ये जो पुतली थी निहायत काली थी और जो बाहर की सफेदी थी वो बहुत सफेद, लेकिन उसमें खून के जो डोरे थे वो साफ नजर आया करते थे, बारीक बारीक नसें साफ नजर आती थी। सहाबा ने क्या क्या देखा है और क्या क्या नक्श करके रखा है, मेरे अजीजों गालिबन बाद में आने वाले हम गुलामों के लिए ही उन्होंने लिखा होगा। इसीलिए उन्होंने बताया होगा, ऐ नादान, जब कभी तेरा दिल परेशान हो जाए, घबरा जाए, इस हुलिये पाक को एक बार पढ़ लेना, फिर आंखें बंद कर लेना, सारी थकान दूर हो जाएगी, सारी थकान दूर हो जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुलिये पाक जैसे ही तसव्वुर में आ जाएगा, हर चीज तुम दुनिया की भूल जाओगे। अब ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमहाए नाज से लेकर सरे मुबारक तक की ये सहाबा ने बयान किया है। अजीजा ने गिरामी, अब उस शाकान मुस्तफ़ा की बारगाह में आते हैं। इन तमाम चीज़ों को बाज ने अपने नसर में लिखा है, बाज ने अपने अशार में लिखा है। इमाम बूसीरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कसीदा बुर्दा शरीफ में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खद्दो खाल को पूरे तौर पर अपने कसीदे में लिखा है, फजौहरुल हुस्नी गैर मुनक़सिमी, ये ऐसा जौहर है जिसको मुनक़सिम नहीं किया जा सकता। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम आज़ाए मुबारका को अगर पढ़ना हो, इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सलातो सलाम, मशहूर ज़माना सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, इसमें जितने अशआर आए हैं उसमें आला हज़रत ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुलिये पाक का भी पूरा नक्शा सलाम में पेश कर दिया है। ये सलाम बारगाह रिसालत में मकबूल सलाम है, मकबूल सलाम है, इसलिए कि फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक एक अज़ू का तज़किरा करते हैं और उस पर सलाम भेजते हैं। हुजूर की पूरी जात पर तो सलाम है ही है, लेकिन हुजूर के हर अज़ू पर सलाम है। कहते हैं जिसके आगे सरे सरवरां झुके उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आला हज़रत फरमाते हैं जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। भवों की बात आती है, इमाम अहले सुन्नत कहते हैं जिनके आगे मेहराबे काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। हुजूर पाक के लभाए नाज का तज़किरा आता है, इश्क़ मोहब्बत का इमाम कहता है, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। और मुंह मुबारक की बात आती है, इमाम इश्क़ मोहब्बत पुकारते हैं, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, उसकी काहिर रियासत पे लाखों सलाम। अरे जुबान पाक को भी ये इमाम हमारा इस तरह सलाम पेश करता है, कहते हैं वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कान मुबारक पर भी सलाम भेजा, कहा दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हाथों पर भी सलाम भेजा, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। अरे शिकमे नास पर भी बरेली के इमाम ने सलाम भेजा, कहा कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। मेरे आका के कदमहाए नास पर भी सलाम भेजा, कहा खाई कुरान खाके गुजर की कसम, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। मेरे आला हजरत ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हर अज़्वे नास पर सलाम भेजा है, इसीलिए ये सलाम मकबूल बारगाह अनाम है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में ये कबूल किया हुआ सलाम है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ात, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुलिये नाज की ज़ाहिरी सूरत मैंने आपके सामने बताई, इनकी बातिनी जो सूरत है, अल्लाह अल्लाह उस पर बड़ी लंबी गुफ्तगू होगी।
میں نے تو صرف یہ بتایا کہ آنکھیں حضور پاک کی بڑی بڑی تھیں، اس میں کالی کالی پتلیاں اور نہایت ہی سفید قسم کی سفیدی. یہ تو ظاہری آنکھوں کی صورت ہم نے آپ کے سامنے رکھی، بھویں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، یہ تو ہم نے ظاہری صورت آپ کے سامنے رکھی، لیکن اس کی جو باطنی معنوی حقیقی جو تاثیرات ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک الگ مقام رکھتی ہیں. آنکھیں صرف وہ نہیں کہ بڑی ہو جائیں خوبصورت ہیں، بلکہ احادیث میں کہا ہے یہ آنکھیں خوبصورت تو تھی ہی، لیکن دیکھتی کیا کیا تھی؟ کہتی ہیں، احادیث کہتی ہیں، حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے، حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ رکوع اور سجدے میں نہایت خشوع و خضوع میں رہو، دل کو جمائے رکھو. صحابہ گھبرا گئے، یہ جماعت سے نماز ہوئی ہے، امام سید الانبیاء، صحابہ مقتدی، نماز کے بعد صحابہ سے کہہ رہے ہیں رکوع سجدہ برابر کرنا. کیوں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جس طرح میں اپنے آگے دیکھتا ہوں ویسے میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اور پھر فرمایا انی ارا ما لا ترون، میں وہ سب دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نگاہوں کا ظاہری جمال اپنی جگہ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. یہ نگاہیں ہیں جن کی تاثیر بھی یہ ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے ناز کی خوبصورتی آپ کے سامنے رکھا، بے مثل حسن ہے، لاجواب اور بے نظیر حسن ہے، لیکن چہرے مبارکہ کی تاثیر ایسی. اللہ اللہ میرے عزیزو، یہ رسول نماز میں ہیں، ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اس چہرے کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا ہے. یہ چہرہ حضور پاک کا جو بیان کیا نہایت گلابی رنگت کا خوبصورت، ابرو کشادہ، پیشانی کشادہ، میں نے ظاہری صورت رکھی. قرآن اس چہرے کا تذکرہ کیسے کہہ رہا ہے؟ یہ مدینہ طیبہ کا ایک علاقہ ہے، صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں، ظہر کی نماز ہے، 2 رکعت ہو گئی. اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا، اس وقت مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصی کی طرف نہ منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں خیال گزرا کاش ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، اس لیے کہ بیت المقدس اس طرف تھا، خانہ کعبہ بالکل پیچھے کی طرف تھا، اپوزٹ سمت میں. اور یہ خیال آیا. پھر آگے کی بات قرآن سے سنو، 2 پارے کا پہلا صفحہ ہے. مولا تعالیٰ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اے رسول، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خیال کیا دل میں، اور اس کے بعد کیا کیا؟ 2 رکعت نماز پڑھا لی صحابہ کو، اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانے لگے. تم اگر آسمان کی طرف منہ اٹھاؤ گے نماز مکروہ ہو جائے گی. تم اگر اپنا چہرہ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف اٹھاؤ گے نماز مکروہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد اپنا چہرہ پاک آسمان کی طرف اٹھانے لگے. 1 بار اٹھایا، 2 بار اٹھایا، 3 بار اٹھایا. آیت نازل ہو گئی، جبرائیل امین آ گئے یہ لے کر کے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اے محبوب، ہم نے آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. اے رسول، ہم آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، اور ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جہاں آپ کی مرضی ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اور اللہ تعالیٰ نے پھر فوراً ایک آیت اور نازل فرمائی. پہلے کیا کہا رب تعالیٰ نے؟ اے حبیب، آپ کے دل میں جس قبلے کا خیال ہے قبلتن ترضاہا، جس کی طرف آپ کی رضا ہے اسی قبلے کی طرف ہم آپ کو پھیریں گے. پھیریں گے کب پھیریں گے؟ یہ ابھی نہیں آیا، فوراً آیت اتر گئی. ابھی تو یہ ظہر کی نماز میں تھے، جبرائیل امین نے آیت پیش کی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے رسول، آپ کی خواہش ہوئی ہے، دیر کس بات کی؟ اسی حالت میں آپ پھر جائیں. آج سے قبلہ آپ کا خانہ کعبہ بنا دیا گیا ہے. یہ نہیں کہ یہ نماز ہو جائے ظہر کے بعد عصر سے جو ہے قبلہ ادھر ہوگا، مغرب سے ادھر ہوگا، نہیں. رسول نے خواہش ابھی کی ہے نماز میں، ابھی ہی قبلہ بدل دیا جائے. اسی لیے کہا گیا ہے یہ چہرے ناز کی ظاہری صورت تو میں نے بتایا، باطنی اس کی تاثیر یہ ہے اگر آسمان کی طرف یہ چہرہ اٹھ جائے تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا قبلہ بدل جائے. قبلہ بدل گیا.
اب دوبارہ قبلہ کوئی بدل نہیں سکتا. کس نے بدلا؟ چہرہ مصطفیٰ نے قبلہ بدلا ہے. یہ چہرہ مصطفیٰ آسمان کی طرف اٹھا ہی تھا کہ خانہ کعبہ قبلہ بن گیا. حضور مڑ گئے اور قبلہ کعبہ ہو گیا. پھر یہ 2 رکعت کعبے کی طرف منہ کر کے پڑی گئی. عزیزان گرامی، اس چہرہ ناز کی یہ حقیقی جو تاثیر ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. ایک ظاہری حسن و جمال ہے، ایک باطنی حسن و جمال ہے. دونوں جمال کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تھے. اب یہاں میں اگر بتا دوں، ایک صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حقیقی حسن و جمال تھا وہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، کسی نے دیکھا نہیں. کیونکہ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. حقیقت محمدیہ کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. میں مصر میں تھا اور وہاں پر ایک شیخ تھے، نابینا تھے، بڑے پائے کے بزرگ ہیں. 14 سال سے وہ صرف حقیقت محمدیہ پر جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. 14 سال ہو گئے اور اسی پر گفتگو ہے. آج تک ان کی مکمل نہیں ہوئی. ابھی بھی خبر یہ ملی تھی، اب تک وہ گفتگو کر رہے ہیں ہر جمعہ حقیقت محمدیہ. میرے عزیزو، اسی لیے کہا گیا ہے کہ سارے قلم ٹوٹ گئے، زبانیں خشک ہو گئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کا حق کسی نے ادا نہیں کیا. لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جیسا ان کا حق ہے ویسی ثنا ہو ہی نہیں سکے گی. میں اب یہاں اس صحابی رسول کی بات عرض کرتا ہوں جنہوں نے یہ فرمایا رسول پاک کا حقیقی حسن و جمال کسی نے دیکھا ہی نہیں. اس لیے کہ اس صحابی نے فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے اگر میرے حسن و جمال کو آشکار کر دیا جائے تو کسی کی آنکھیں دیکھنے کی تاب بھی نہیں لا سکیں گی، دیکھنے کی تاب بھی نہیں لا سکیں گی. اس سے ریلیٹڈ روایت ہمیں یہ ملتی ہے جب معراج مصطفیٰ ہوئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں پر بلائے گئے. آسمانوں پر آپ کو معراج کا سفر معلوم ہے، وہ نہایت ہی اعلیٰ شان والا سفر ہے. جبرائیل امین آئے ہیں، بڑے ناز و انداز کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے. انبیاء کے ساتھ انہیں تعارف کرایا گیا یا امامت کروائی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اس کے بعد آسمانوں کا سفر. ایک روایت یہ ملتی ہے جنت کے جو فرشتے ہیں وہ جنت کی مشعلیں روشن کرنے لگے. جنت کی مشعلیں، ظاہر سی بات ہے دولہا آ رہا ہو تو آپ یا تو پھول لے کر کھڑے ہوں گے، لیکن وہ رات کا منظر تھا، لالٹین جس طرح سے کہیں آپ، یا شمع روشن کر کے فرشتے کھڑے تھے، جنت کی مشعلیں روشن کی جا رہی تھی. رب ذوالجلال بہت بہتر جانتا ہے لیکن وہ اپنے حبیب کی شان بیان کرنا چاہتا ہے. فرشتوں سے فرمایا اے ملائکہ یہ مشعلیں کیوں روشن کر رہے ہو؟ فرشتوں نے عرض کیا مولا تیرے حبیب کے استقبال میں، تیرا حبیب معراج کے سفر پر ہے اور تیرے قرب کی منزلیں طے کر رہا ہے، ہم اس کی آمد کے انتظار میں، ہم اس کے استقبال میں یہ مشعلیں روشن کر رہے ہیں. رب ذوالجلال نے فرمایا اے ملائکہ یہ مشعلیں رکھ دو، اس لیے کہ میں اپنے نبی کے، اپنے حبیب کے چہرے پر 70,000 حجابات رکھا ہوں، 70,000 پردے رکھا ہوں. اگر ان میں سے ایک پردہ میرا حبیب اٹھائے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان خوب روشنی ہو جائے. ایک پردہ ہٹایا جائے تو سارے دو آسمانوں کے بیچ کا حصہ روشن ہو جائے. اللہ نے اتنے حجابات میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا میرے آقا نور ہیں، لباس بشر میں دنیا میں آئے. ایک بات یاد رکھیں، سنیوں پر ایک بڑی تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ رسول پاک کو انسان نہیں مانتے، یہ صرف نور کہتے ہیں، صرف نور. نہیں میرے عزیز، نور بھی ہیں بشر بھی ہیں. بشر کے لباس میں دنیا میں تشریف لائے اور جب آسمانوں پر سفر کیے وہ اپنے نورانی صورت میں تشریف لے گئے. میرے نبی کی 2 حیثیتیں ہیں، زمین پر بشری حیثیت ہے، آسمانوں پر نوری حیثیت ہے. اسی لیے کہ میرے آقا نے خود فرمایا حضرت جابر سے اے جابر اللہ نے ساری مخلوقات میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. اب جو نور نہ ہو اس کا آسمانوں کا سفر بھی مشکل ہے. وجہ یہ ہے ملائکہ سفر کرتے ہیں،
آسمان کیا ہے؟ یہ بادل نہیں، یہ دھواں نہیں کہ اس میں سے اڑ کے چلے جائیں، ایک دبیز پردہ ہے، زمین سے زیادہ سخت ہے آسمان، کھودو تو کھودا بھی نہیں جا سکے گا۔ کن چیزوں سے؟ بڑے الگ الگ دھات ہیں، معدنیات، جس کو آپ کہیں میٹل۔ آسمان، ہر آسمان الگ الگ میٹل کا ہے، اور اس میں دروازے ہیں، باضابطہ کھولے جاتے ہیں، یہ ہماری نگاہوں نے تو نہیں دیکھا۔ اب ان آسمانوں سے کوئی سفر کرے لباس بشر میں سمجھتا ہوں یہ مشکل ہے۔ اب یہ آسمانوں کو پھاڑے بغیر، توڑے بغیر، جیسے فلسفیوں کا اجرام فلکیہ، انہوں نے انکار کیا معراج مصطفیٰ کا، بعض فلسفی کہے آسمان ٹوٹ ہی نہیں سکتا، اس میں سے کوئی جائے گا کیسے؟ لہذا رسول گئے ہی نہیں اوپر، کیسے جا سکتے ہیں؟ فلسفی جو ہیں وہ عقل کے دل دادا ہوتے ہیں بیچارے، جتنی سمجھ میں آئے اتنا ہی کہیں گے، یہ دکھتا تو نہیں ہے اس لیے جا نہیں سکتا کوئی آسمان کے اندر۔ اس کو ایک محقق نے سمجھایا ہے، میرے عزیز آپ مجھے دیکھو، میں چشمہ پہنا ہوا ہوں، چشمہ پہنا ہوا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے چشمہ کیوں پہنتے ہیں؟ تھوڑا سا زیادہ نظر آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے میری آنکھوں کے سامنے جو چشمہ ہے اس پر شیشے لگے ہوئے ہیں، اب دیکھنے والی جو چیز ہمارے اندر ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ آنکھوں کے اندر نور کا ایک ہلکا دانہ ہوتا ہے، نور کا ایک ہلکا ذرہ ہوتا ہے، اگر وہ نور مر گیا تو تمہاری آنکھیں بھی اندھی ہو گئی۔ ہر انسان کی آنکھ میں نور، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا آنکھ عطا کیجئے اس میں زیادی، اور آنکھوں کا نور، نور کیوں کہا جاتا ہے؟ ہر آنکھ کے اندر نور کا ایک ذرہ ہے، اور وہی دیکھنے کے قابل بھی ہوتا ہے۔ جب ہم نے آنکھ کھولی، چشمہ لگا ہوا ہے، وہ نور کا جو ذرہ ہے کیا میرے چشمے کو پھاڑ کر کے باہر دیکھ رہا ہے؟ اس کو یہاں سے باہر آنے کے لیے کیا چشمے کی اینک پھاڑنا پڑ رہا ہے؟ نہیں، چشمے کی اینک ویسی ہے، وہ نور کا ذرہ وہی ہے، لیکن اس چشمے کے باہر جتنی چیزیں ہیں سب کو وہ دیکھتا ہے، ساری چیزوں کی تصویر کھینچتا ہے اور اپنی آنکھوں میں اندر لیتا ہے۔ نور کو کسی چیز کے خرق پھاڑنے کی احتیاط ضرورت نہیں پیش آتی، اسی لیے تو تمہیں کہنا ہوگا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب آسمان علا پر ملائکہ کے سفر جبرائیل امین کے ساتھ لے جایا جا رہا تھا تب آپ کی حیثیت نوری تھی، اور نور جب جاتا ہے تو کسی بھی چیز کو پھاڑنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، وہ گزر جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی لیے کہا اللہ رب العزت نے معراج کی رات میں اپنے نبی کے حسن پر 70,000 حجابات رکھا ہوں، اگر ایک حجاب ہٹا دیا جائے تو اس کے نور سے دو آسمانوں کے بیچ روشنی ہو جائے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرا کی جو باطنی صورت ہے، میں نے ظاہری صورت بتائی، باطنی اور معنوی حقیقی جو صورت ہے وہ تو ہم میں سے کون سمجھ سکے گا۔ اسی لیے سیدنا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب جو گوش مبارک ہیں یعنی کان مبارک ہیں ان کو تو میں نے بتایا، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں زلفہائے ناز میں ایسے لگتے تھے جیسے کھلے ہوئے رات میں تارے ہوں، یہ ظاہری خوبصورتی ہے، لیکن اس کی باطنی جمال، اس کا باطنی حسن، وہ کہاں تک سنتے تھے، کیا کیا سنتے تھے، یہ تو تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اچانک آپ مسکرانے لگے، صحابہ کی مجمع میں مسکرانے لگے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کس بات پر مسکراہٹ ہے؟ کہا میں فرشتوں کی گفتگو سن رہا تھا، اس پر مجھے ہنسی آ گئی۔ کہاں؟ ملائکہ کی گفتگو ہو رہی ہے جنت کے آگے، اور ان کی گفتگو پر مجھے ہنسی آ گئی۔ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ وہ ایک الگ لمبی حدیث ہے۔ صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا گفتگو چل رہی تھی ملائکہ میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی وہ پوری گفتگو بھی بیان کی۔ ایک مجلس میں اچانک ہلکی سی آواز آئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی آواز ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، جو آواز تم نے سنی وہ میری بدولت سنا ہے، باقی کسی کے کان یہ سن نہیں سکتے، تم میری مجلس میں بیٹھے ہو اس برکت سے سنے ہو۔ وہ کیا آواز تھی؟ کون سی آواز تھی؟ ایک دھماکے کی آواز۔ حضور فرماتے ہیں
آج سے 70,000 سال پہلے جہنم کے منہ پر ایک پتھر گرایا گیا تھا، وہ آج جا کر کے اس کی تہ میں لگا ہے، اس کی تہ میں اب جا کر پہنچا ہے۔ یہ اسی کی دھماکے کی آواز تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان مبارک ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ بریلوی یوں ہی سلام ہندوستان سے نہیں بھیجتے، ان کا یقین ہے ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یقین ہے نا؟ یقین ہے، اس لیے تو ہم یہاں سے پکارتے بھی ہیں اور میرے آقا سنتے بھی ہیں، اس لیے کہ وہ کان ظاہری کانوں کی خوبصورتی اپنی جگہ پر، لیکن جو باطنی اور اس کی معنوی خوبصورتی تھی اس کو تو حدیثوں نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کیا سنتے تھے، کیا کیا دیکھتے تھے، بہت ساری حدیثیں ہیں میرے عزیزوں۔ جب علم غیب کی بات آئے تو انشاءاللہ العزیز اس ٹاپک پر، اس موضوع پر ہم عرض کریں گے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارکہ کی بات ہے، ہاتھ مبارک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ویسے تو میں نے ہاتھ کی خوبصورتی بتائی، ہاتھ بہت لمبے بھی نہیں تھے، بہت چھوٹے بھی نہیں تھے، ہتھیلیاں اتنی نرم تھیں جیسے کوئی مصافحہ کرے تو ایسا لگے کہ ریشم کے کپڑے میں اس نے اپنا ہاتھ رکھا ہو، نرم ملائم، سوز و گداز اس کے اندر تھا۔ لیکن اس کی طاقت و قوت کا حال یہ تھا، اس کی طاقت و قوت کا یہ حال تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو جہاں رکھا کیا کیا ہوا۔ ایک صحابی ہیں، چھوٹی عمر کے تھے، ان کے سر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ تجھے برکت عطا کرے۔ ان کی عمر 94 سال کی ہوئی، 94 سال کی، اور ان کے پورے سر میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، ایک بال۔ حضور کا دستے میں باقی داڑھی سفید، مونچھ سفید، بھویں سفید، بال چہرے سر کے ایک بھی سفید نہیں، اس لیے کہ دستے مبارکہ میرے آقا نے اس پر رکھا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ دستے مبارکہ کی تاثیر حقیقی جو باطنی خوبصورتی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم رات کے وقت حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے، لیکن جب جانا ہوتا تو اندھیرا ہوتا۔ ایک بار ہم نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی نہیں ہے، بہت اندھیرا ہے، جائیں تو کیسے جائیں، کہیں راستے میں بھٹک نہ جائیں یا کہیں کھائی میں گر نہ جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قریب کوئی لکڑی پڑی ہے لیتے آؤ۔ قریب ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، صحابہ نے پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی پر مسح کیا، اپنے ہاتھ سے مسح کیا اور کہا اس لکڑی کو لے جاؤ، یہ اجالا دے گی۔ وہ صحابہ کہتے ہیں ہم باہر آئے تو اس کی ہر شاخ سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی تھی، اتنی روشنی کہ پوری گلی روشن ہوئی۔ اب وہ 3 صحابہ تھے، کہتے ہیں ایک موڑ پر ہمیں راستہ بدلنا تھا، ایک کو ادھر جانا تھا، ایک کو ادھر، ایک کو ادھر، اب کیا کریں؟ ایک روشنی کا کمکمہ حضور نے دیا تھا۔ تینوں نے کہا ہم 3 ٹکڑے کرتے ہیں اور اپنے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ تینوں ٹکڑے کیے، ہر ٹکڑے سے وہی روشنی آ رہی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس لکڑی پر اپنا دست مبارکہ لگا دیں وہ روشنی ہی روشنی پیدا کرے۔ ایک صحابی ہیں جنگ بدر میں، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں غریب صحابہ میں سے تھا، کسی کے پاس تلوار تھی، کسی کے پاس چاقو تھی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا لڑنا تو مجھے بھی ہے، جذبہ جہاد میرے بھی اندر ہے، غریب ہی ہے، غربت کی وجہ سے میرے پاس کچھ نہیں۔ حضور نے ایک لکڑی اٹھائی اور کہا جاؤ اس سے جنگ کرو۔ وہ ایک پرانی لکڑی تھی۔ وہ صحابی کہتے ہیں میرے آقا نے اپنا دست مبارک اس لکڑی پر رکھا تھا، وہ ایسی غضب کی تلوار بنی کہ اسی سے میں نے کئی لوگوں کو گھاؤ دیے، زخم دیے، اور وہ لکڑی کسی کافر کے گردن کے قریب جاتی گردن اڑ کر چلی جاتی تھی۔ وہ دست مبارکہ کی تاثیرات، یہ الگ عنوان ہے میرے عزیزو، وہ چھو لیں تو اس میں برکت ہو۔ اب آؤ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی دعوت جو آپ نے سنا بھی تھا معجزات میں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانا تناول فرما لیے، کھانے کے بعد دسترخوان سے اپنا ہاتھ پوچھ لیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے وہ دسترخوان اٹھا لیا اور برکت کے لیے رکھ لیا۔ اللہ اللہ، اسی صحابی کا عقیدہ بریلی کے امام نے ہمیں دیا ہے، رسول اللہ سے جو بھی چیز متعلق ہو جائے وہ ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہے۔ ہم ان کو مٹانے کی بات نہیں کرتے بلکہ ان تبرکات پہ خود کو مٹانے کی بات کرتے ہیں۔
ہم اپنی جان مٹائیں گے ان تبرکات پر جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہیں۔ عزیزان گرامی، سال بھر یہ سنی انتظار کرتے ہیں میلاد کب آئے اور منہ مبارک کب دیکھیں۔ ہم تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم ناز کے ہر عضو سے محبت کرتے ہیں۔ خیر، حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے وہ دسترخوان اٹھا لیا، اونچے طاق پر رکھا، کبھی ایسا ہوتا کہ وہ میلا ہو جاتا یا دھول لگ جاتی تو ہم اس کو دھوتے نہیں، بھڑکتے ہوئے آگ کے تندور میں ڈال دیتے تھے، آگ کے تندور میں دسترخوان کو ڈال دیتے، تھوڑی دیر کے بعد اس کو نکالتے، کپڑے کا ایک رواں بھی نہیں جلتا، میل تو چلا جاتا تھا، میل نکل جاتا، کپڑے کا ایک رواں بھی نہیں جلتا۔ یہ دست مصطفیٰ کی کرامت ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارکہ کا معجزہ اور اس کی حقیقی باطنی خوبصورتی ہے۔ اب یہاں پر میں سنیوں سے یہ کہوں گا، اے میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قریب ہونا چاہتے ہو کہ نہیں ہونا؟ میرے آقا نے فرمایا جو مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑھے، بعض روایات میں ہیں 100 مرتبہ درود پڑھنے کی عادت ڈال لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اس کو اپنے ہاتھوں سے مصافحہ کروں گا۔ ہائے اگر وہ نرم و نازک ہاتھ، وہ سوز و گداز و ملائم ریشمی ہاتھ قیامت کے دن اگر ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، میرا وجدان یہ کہتا ہے رسول پاک اگر دسترخوان کو ہاتھ لگا دیں اسے آگ نہیں جلاتی، جس امتی سے مصافحہ کر لے اس پر بھی جہنم کی آگ نہیں جلائے گی انشاءاللہ العزیز۔ جہنم کی آگ سے وہ بندہ بچے گا جس کو رسول پاک نے مصافحہ کیا ہو۔ اس لیے آج سے عادت ڈالیں گے، روزانہ میرے آقا کی بارگاہ میں درود پاک بھیجیں گے۔ اس وقت تک ہم نہیں سوئیں گے جب تک حضور پاک کی بارگاہ میں ہدیہ درود نہیں بھیج لیتے۔ پڑھیں درود مبارکہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ میرے عزیزو، اب ایک ایک عضو پر میں تفصیلی گفتگو کرتے چلا جاؤں، وقت نکل جائے گا۔ اب آئیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم ناز کے متعلق بھی آپ نے سنا کہ آپ پتھر پر بھی رکھتے تو پتھر نرم ہوتا اور اس میں نقش پیدا ہو جاتا، نقش پیدا ہوتا۔ اور ان قدموں کی بات تو یہ ہے کہ جس زمین پر میرے آقا نے قدم رکھے ہیں وہ کون سی زمین؟ مکہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس زمین کی قسم یاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ مولا فرماتا ہے قسم ہے اس شہر مبارک کی، کون سے؟ مکہ کی قسم۔ قرآن میں ہے سورہ بلد آپ پڑھیں 30ویں پارے میں، اللہ فرماتا ہے اس شہر کی قسم۔ کیوں قسم؟ قسم مقدس چیز کی اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے قسم کہ میرا حبیب اس شہر میں جلوہ گر ہے۔ قدم مبارک کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمہائے ناز جہاں پڑے ہیں وہ گل و گلزار بنا ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے مدینے کا پہلا نام کیا تھا؟ یثرب تھا۔ اب ہم یثرب نہیں کہتے، لیکن تاریخ بتانے کے لیے صرف کہنے کی اجازت ہے۔ کسی نے اگر یثرب کہہ دیا تو اس نے حرام کیا، اس نے گناہ کیا۔ المدینۃ المنورہ، نہایت ہی روشن شہر یہ مدینہ ہے۔ مدینے کا دوسرا نام طیبہ ہے، طابہ ہے، طوبہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس کے حالات بتا دوں۔ یثرب کہتے ہیں بیماریوں کے مرکز کو، جہاں ہر طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی بیماریاں رہتی ہوں، وہ یثرب تھا۔ یہ شہر یہاں جو جاتا وہ بیمار ہو کے آ جاتا، اور اس شہر میں بلائیں عام تھی، وبائیں عام تھی، لوگ بیمار ہوتے، مرتے، طرح طرح کے قسم قسم کے بخار آتے تھے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا قدم ناز وہاں رکھا تو یثرب ختم ہو گیا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے مدینہ ہو گیا۔ اتنا ہی نہیں، مدینے میں میرے آقا نے قدم رکھا، وہ بیماریاں تو چلی گئیں، وہ وبائیں تو چلی گئیں، بلائیں تو چلی گئیں، لیکن ساتھ میں میرے آقا نے اب یہ فرمایا اب یہ یثرب نہیں، اب مدینہ ہے۔ اس کی عزت یہ ہے غبار المدینہ فیہ شفاء، میرے آقا فرماتے ہیں اس کی دھول میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اڑتی ہوئی دھول مدینے کی اللہ فرماتا، رسول پاک فرماتے ہیں اس میں شفا ہے۔
खाके शिफा कहां से लाते हो? खाके शिफा कहां से लाते हो? मदीने की ही मिट्टी है। इस मदीने की मिट्टी में शिफा आई कहां से? मिट्टी तो जमीन की है, वो कदमे नाज की बरकत है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमहाए नाज जहां रखे जाए। अब बरेली के इमाम आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने अशार में जो तमन्नाएं की हैं वो हल्की फुल्की नहीं है, हल्की फुल्की नहीं है। मदीने में कदम रखा रसूल पाक ने, सारी बलाएं खत्म, वबाएं खत्म, बीमारियां खत्म, लेकिन वो जमीन अब शिफा का मरकज बन गई। जो वहां जाए मिट्टी उठाए अपनी जिल्द पर लगाए, सेहतयाब हो जाए। अब ये हदीस पाक में मौजूद है। आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके ये जो कफ़े पा कहते हैं तलवों के नीचे वाला हिस्सा, कफ कहते हैं हथेली को, पा कहते हैं पैर को, कफ़े पा पैरों का जो तलवा है इतना मुकद्दस है कि रख दे तो बीमारियां खत्म, बलाएं खत्म, वबाएं चली जाए और फिर वो मरकज़े शिफा बन जाए। तो क्यों ना मैं तमन्ना करूं। बरेली के इमाम ने यूं कहा, दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पा चांद सा, चांद जैसा जो कफ़े पा है आपका या रसूल अल्लाह, दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। तमन्नाएं कैसी हैं। बरेली के इमाम ने तमन्ना क्या किया, या रसूल अल्लाह वो कफ़े पा जरा मेरे सीने पर भी रख दो ताकि सीने के अंदर मौजूद सारी वबाएं खत्म हो जाएं। और बल्कि हुजूर अगर किसी के सीने पर कफ़े पा रख दें उसका सीना भी मरकज़े शिफा बन जाए, वो जिससे मुलाकात करे। इसीलिए यकीनन आला हज़रत की दुआ कबूल हुई होगी। ख्वाब में कभी ना मेरे आका ने अपना कदम पाक या कफ़े पा सीने पर दिया होगा, इसलिए कि ना कहना मेरे रसूल की आदत ही नहीं। आला हज़रत ने अगर दुआ किया है, सीने मुबारका पर कदम नाज रखा होगा, तो अब जैसे मदीने से बलाएं खत्म हुई, वबाएं खत्म हुई, मदीना मरकज़े शिफा हो गया। यहाँ बरेली के इमाम का सीना इश्क व मोहब्बत का इमाम बन गया। जो सीने से लगा उसके अंदर भी इश्क आ गया, जो उनकी बातें किया उसके अंदर भी मोहब्बत और इश्क भर गई। ये है कदम नाज की बरकत। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा आला हज़रत जो है मौजिज़तुम मिन मौजिज़ाति रसूलिल्लाह है, रसूलुल्लाह के मौजिज़ात में से एक मौजिज़े का नाम है। अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मैंने आंखें मुबारका, दस्ते मुबारका, चेहरे मुबारका, कान मुबारक, आपके कदम मुबारक का जिक्र किया। एक अजीम चीज है जिसके सहाबा भी मुश्ताक थे, एक अजीम चीज है, वो है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक का। अल्लाह अल्लाह वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, ये इमाम इश्क व मोहब्बत। कहां कहां मैं इनको छोड़ूं, अपनी तकरीर आगे बढ़ती नहीं, बरेली को छोड़े बगैर जहां जहां जाएं सहारा लेना ही है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी को किसी ने एक गुलाब तोहफे में पेश किया था, ये लीजिए गुलाब बहुत अच्छा है, आप भी गुलाब तोहफे में लेते देते होंगे, मगर आशिक रसूल का जज्बा क्या होता है। गुलाब को देखा और कहा सुबह खिलता है शाम में मुरझा जाता है, मैं तो उस गुलाब से मोहब्बत करता हूं जो खिला है तो कभी मुरझाता नहीं। और फिर उनकी शान में फूल पर ही एक नात लिख दी, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़क़न फूल, बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में एक सहाबिया हैं, उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अनस की माँ, ये कहती हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे घर दोपहर के वक्त आराम करने के लिए अक्सर आया करते थे। गर्मियों के दिन होते, चमड़े का बिस्तर होता, मैं बिछा कर देती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक और खूबसूरती ये नहीं बताया था मैं, सहाबा कहते हैं हुजूर पर जब पसीना आता तो ऐसा लगता कि चेहरे पर तारे चमक रहे हों, सब में रोशनी होती। चेहरे नाज पर जब भी पसीने के कतरात होते, तारों से ज्यादा उसमें चमक फूटती थी। और सहाबा इंतजार करते कि ये कतरा अब गिरे तब गिरे, किसके हाथ में आए किसके दामन में जाए।
وہ انتظار کرتے. حضرت ام سلیم کہتی ہیں مجھے موقع مل جاتا دوپہر کے وقت جب حضور آرام کرتے, اگر گرمی کی وجہ سے پیشانی سے پسینے کے قطرات ٹپکتے, میں اس کو ایک شیشی میں جمع کر لیتی تھی, سب کو جمع کرتی. صحابہ جمع کرتے ہیں پسینے مبارکہ کو. حضور ایک دن بیدار ہو گئے, ام سلیم کو دیکھا, کہا یہ کیا کر رہی ہو, کیوں جمع کر رہی ہو؟ ام سلیم کہتی ہیں مدینے میں جب بھی کسی کی شادی ہو ہم دلہنوں کو یہ لگاتے ہیں, دلہنوں کو یہ لگاتے ہیں. اللہ اللہ, اب احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں, جن دلہنوں کو یہ خوشبو لگائی گئی تھی, اللہ اکبر, تاریخ بتاتی ہے ان کی 7 پشتوں تک اولاد میں خوشبو آتی تھی, ان کی اولاد میں خوشبو آتی تھی. جس نے پسینے مبارکہ کو اپنے جسم پر ملا, وہ جہاں کھڑا ہوتا تھا وہ خوشبو سب کو سنگائی, یعنی سمجھ میں بھی آتی تھی, احساس میں آتی تھی. عزیزان گرامی وقار, پسینے مبارکہ کا یہ حال ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک ایک قطرے کے لیے ترستے تھے. اور اتنا ہی نہیں, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر وضو کر کے کلی فرماتے, صحابہ وہ کلی بھی نیچے گرنے نہیں دیتے. حالانکہ میں اور آپ وضو کریں ہمارے جسم سے نکلا ہوا پانی نجس ہو جائے گا, لیکن رسول پاک, یہ عروہ بن مسعود ثقفی ایک قاصد بن کر کے ایران کے بادشاہ کا یہ آیا, اور ایرانی بادشاہوں نے کہا تھا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ محمد نے کیسی فوج جمع کی. وہ آ کر کے اس وقت دیکھ رہا تھا جب صحابہ اکرام مغرب کی نماز کے لیے دوڑے دوڑے جا رہے تھے, اذان ہو رہی تھی, حضور وضو کر رہے تھے, سب ارد گرد جمع ہیں. وہ بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے قریب آیا. کون؟ قاصد, ایران کے بادشاہ کا قاصد. کہ ہو کیا رہا ہے میں دیکھوں. صحابہ کی بہت ساری طاقت, قوت, مال سب دیکھ لیا, یہاں بھیڑ کس بات کی ہے. دیکھا کہ حضور وضو کر رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں, اور وہ اپنا پانی کلی کا منہ میں لیتے ہیں اور کلی کرتے ہیں. صحابہ اپنے دامن پھیلا لیتے ہیں, کوئی اپنا چلو پکڑ لیتے ہیں, اور جیسے ہی وہ پانی مل جائے فوراً اپنے چہرے پر لگا لیتے ہیں, کوئی اپنے پیٹ پر لگا لیتے ہیں. وہ عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے کہ میں نے یہ بہت دیر تک منظر دیکھا, ایک قطرہ بھی وضو کا ان کے غسالے کا زمین پر گرنے نہیں دیا. صحابہ نے واپس پلٹ کر کے ایران کے بادشاہ سے کہا, عروہ بن مسعود ثقفی نے, اے بادشاہ اعظم, اس محمد سے اور اس کے دیوانوں سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو. کہا بہت بڑی فوج ہے, بہت سامان جمع کیا. کہا نہیں, بہت بڑی فوج نہیں, بہت سامان نہیں, لیکن ایسے دیوانے جمع کیے ہیں کہ میں نے قیصر اور کسریٰ کی یہاں بھی یہ ادب و احترام نہیں دیکھا. کہا کیا ہے؟ کہا ارے وہ دیوانے اس کے کلی کے ایک قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیتے, وہ کب ان کے خون کے قطرے کو زمین پر آنے دیں گے؟ وہ اپنا سب کچھ لٹا دیں گے لیکن ان کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیں گے. طاقت و قوت کے بادشاہ بھی لرز جاتے تھے عشق صحابہ کو دیکھ کر کے. ہونا تو یہی چاہیے تھا آج بھی. اے نوجوانوں, تمہارا جذبہ عشق رسول, جذبہ محبت رسول دیکھ کر دنیا تھرا جائے کہ ان کو نہ چھیڑو, کہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں. الحمدللہ آج بھی غازیان اسلام ہیں, موجود ہیں. جس نے گستاخی کی, انہوں نے دنیا نہیں دیکھا, اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اپنے آپ کو زندان کے حوالے کر دیا یا پھانسی کے حوالے کر دیا. لیکن جب بھی کسی عاشق رسول کو پھانسی ہوئی ہے, وہ ڈرا سہما نہیں, پھندوں کو چومتے ہوئے جاتا ہے. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو عشق مصطفیٰ میں پھانسی کی سزا پر بھی چڑھ جائے, عزیزان گرامی, اس کی سزا سخت نہیں ہوتی. ادھر پھانسی کا پھندا لگا ہوگا, سامنے جمال مصطفیٰ دیکھ رہا ہوگا. احمد بن حنبل اس کے سچے گواہ ہیں. امام احمد بن حنبل کوڑے مارے جا رہے تھے, تہبند کھلی جا رہی تھی, آپ کو رونا آ گیا. جلاد کوڑے مار رہا تھا, آپ کی لنگی کھل رہی تھی. اچانک دیکھا غیب سے 2 ہاتھ آئے, لنگی کو تھام لیے اور ان کے تہبند کو باندھ دیا. جلاد کوڑے مارنے کا چھوڑ دیا, رک گیا. اس نے دیکھا کہ کچھ تو ہوا ہے. اب امام احمد بن حنبل کہتے ہیں, جو تھوڑی دیر پہلے رو رہے تھے, کہا اب مارو اور کوڑے لگاؤ اور مزے سے. کہا تمہیں درد نہیں ہوتا؟ کہا اب درد کس بات کا, جس کے لیے کوڑے کھا رہا تھا اس کا جمال سامنے موجود ہے. اسی لیے بریلی کا امام پھر کہتا ہے, یا رسول اللہ, پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکر
کریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. جس کو ہو درد کا مزہ, میں کہتا ہوں درد میں جسے مزہ آتا ہو وہ دوا کے چکر میں کیوں پڑا رہے, وہ علاج کے چکر میں کیوں پڑا رہے. جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کو صحابہ اس طرح سے کلی کا ایک قطرہ بھی زمین پر آنے نہیں دیتے, پسینے مبارکہ کے قطرے اپنے جسم پر مل لیتے, خوشبو کے طور پر لگا لیتے, اپنی اولاد کو اپنی دلہنوں کو لگاتے. آپ کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم ناز کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی, صحابہ فرماتے ہیں رات میں چاہے چاند طلوع ہو, چاند کی روشنی ہو, دن میں چاہے سورج کی روشنی ہو, لیکن پوری زندگی پاک میں کبھی کسی نے حضور پاک کا سایہ زمین پر پڑتے ہوئے نہیں دیکھا. سایہ ہو بھی تو کیسے, نور کا کوئی سایہ نہیں ہوتا, نور کا سایہ نہ ہو. یہ اور بات ہے کہ ہم تعویل کریں, لیکن حقیقت بات یہ بھی ہے, ایک عاشق رسول نے یہ کہا حضور کا سایہ کیوں نہیں, وہ بھی تو انسان تھے, سارے انسانوں کے سائے تھے. اللہ اللہ رب تبارک و تعالی اپنے حبیب سے یہ محبت کا انداز دیکھیں, اس لیے سایہ نہیں بنایا کہ کبھی اس سائے پر کسی دوسرے کا قدم نہ پڑ سکے, کسی دوسرے کا قدم اس سائے پر نہ آ سکے. میرے آپ کے کسی کے سائے پر ہو سکتا ہے لوگوں کے قدم پڑ جائیں, مولا کو یہ بھی گوارا نہیں کہ سائے مصطفیٰ پر بھی کسی کا قدم پڑے, اس لیے میرے مصطفیٰ کا سایہ نہیں. آپ کی خصوصیات میں یہ بھی ہے, کبھی پوری زندگی پاک میں آپ کے جسم پاک پر مکھی نہیں بیٹھی, کبھی مچھر نہیں آیا, کبھی آپ کے سر میں جوں نہیں آئی. وہ بھی کیسے, میل کچیل سے یہ سب آتے ہیں, اور نور میں نہ میل ہوتا ہے نہ کچیل ہوتا ہے. جوں کہاں سے آئے گی, جوں اپنی غذا کھانے کے لیے, کچرا کھانے کے لیے آتی ہے. کچرا جہاں اس کا تصور بھی نہ ہو وہاں یہ چیزیں نہیں. کبھی آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کے جسم پاک پر مچھر کے بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا, اور مکھی کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا, کسی نے نہیں. اور کبھی آپ کے قریب نہ مچھر آتا نہ مکھی آتی. اب یہ تمام خصوصیات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, ذرا یہ بھی دیکھ لیں آپ کے لعاب پاک کا اثر کیا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو ہم تھوک کہیں, ہم اور آپ تھوکیں تو یہ تھوک ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تھوک شریف کو ہم ادب سے لعاب پاک کہتے ہیں. اور یہ عام نہیں تھا, بلکہ میں نے اس کی تاثیر کل کے معجزات میں بھی بیان کی تھی. جس کھانے میں یہ پڑھا وہ 1500 کو کھانا کھلا دیا, لیکن کھانا ختم نہیں ہوا. لیکن دو جگہوں پر بڑی تاثیر نظر آتی ہے. جب ہجرت کی رات تھی, صدیق اکبر غار میں تھے, اور سانپ آ کر کے آپ کے پیر پر ڈس لیا تھا. وہ جو دیدار کے اشتیاق میں سانپ چلا تو گیا, لیکن زہر اتنا چڑھ گیا تھا کہ ران تک پیلا پنا گیا تھا. صدیق اکبر نے اپنا پیر حضور کو دکھایا, کہا سانپ ڈس چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک نکالا, وہاں پر لگایا. کہتے ہیں حضرت ابو بکر پورا زہر اتر گیا, مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس پیر میں سانپ کاٹا تھا کہ اس پیر میں کاٹا تھا. وہ اس طرح سے شفا یابی ملی. ایک دوسرے صحابی کی بات بعد میں, لیکن خیبر کے موقع پر جو قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت اعلان کیا, کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے, اس کا رسول بھی پسند کرتا. اور اسی کے ہاتھ اللہ نے فتح رکھی. صبح سارے صحابہ انتظار میں تھے کہ جھنڈا کس کو ملے. پورے مجمع میں سناٹا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حیدر کرار علی مرتضیٰ کو بلایا. کہاں ہے علی؟ لیکن علی مجمع میں نہیں تھے, بیمار تھے, آنکھیں آئی ہوئی تھیں, لال ہو گئی تھیں. آشوب چشم جس کو کہتے ہیں, آنکھیں بہنا, پانی آنا اور لال ہو جانا, یہ بیماری. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بخار زدہ تھے, آشوب چشم میں تھے. حضور سے کہا گیا تو حضور نے فرمایا بلاؤ ان کو. وہ آئے بیماری کے عالم میں ہی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک ان کی آنکھوں میں لگایا, اور پھر حضرت علی فرماتے ہیں نہ میرے جسم میں بخار تھا نہ آنکھوں میں سرخی تھی. اور اسی حالت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علم اپنے ہاتھ میں لیے, اور دنیا نے پھر تاریخ نے یہ دیکھا ہے وہ فاتح خیبر شکن جو حیدر کرار ہیں, یہودیوں کا قلعہ انہی کے ہاتھوں سے ٹوٹا اور ہمیشہ کے لیے
तागूती कुव्वत को उन्होंने धूल चटा करके रखा। एक बीमार अली को लुआब मुस्तफा ताकत बख्श रहा है। सिद्दीक अकबर को सांप का जहर है, वहां लुआब पाक शिफा बख्श रहा है। एक साहबी हजरत अबू दुजाना अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला, उनकी आंख की पुतली बाहर आ गई थी, तीर अंदर चला गया था। वो आंख की पुतली लेकर के हुजूर के पास आए। हुजूर ने वो आंख का ढेला अंदर किया, वहां भी लुआब पाक लगाया। एक दवा है, कितनी बीमारियां हैं, एक दवा है, एक दवा है। इस शिफा खाने में हर मरीज आए लुआब पाक लगाए है और हर बीमारी में ये असर भी दिखाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लुआब पाक लगाया। हजरत अबू क़तादा कहते हैं पूरी जिंदगी भर कभी मुझे आंखों में हल्की सी भी रोशनी में कमी नहीं आई। मैं बुढ़ापे में भी वैसे ही देखता था जैसे जवानी में देखता था। लुआब पाक की ये तासीर है। ऐ अजीजों, क्या क्या बयान करूं, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अब यहाँ मुझे उन लोगों की खबर लेनी चाहिए जो अपने आप को रसूल के बराबर समझते हैं। अरे तुम पैदा कब हुए, आज बड़े कैसे हुए, तुम्हारी जिंदगी की सीरत, तुम्हारा हुलिया सबको बताओ, लोग कराहत से भाग जाएंगे। तुम अगर किसी को पसीना सुंघाओ, बीवी छोड़कर भाग जाए, और तुम अपना लुआब थूक कहीं डालो तो खाना बेबरकत हो जाए, बल्कि मैं कहूं जो खा ले उसको जहर चढ़ जाए। और तुम कहते हो रसूल पाक उम्मती के बराबर हो सकते हैं। नादानो, हुजूर से बराबरी करने की बात करते हो तो जरा अपने जिस्म को दिखाओ। क्या तुम्हारे जिस्मों पर मक्खी और मच्छर नहीं बैठते? मच्छरदानी लगाते हो फिर भी घुसकर आते हैं और काटते भी हैं। और तुम जिसमें नाज़े रसूल की बराबरी की बात करते हो, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हर अज़्व को कमाल तक अल्लाह ने पहुंचाया है। तुम तो पूरे जिस्म नास की बात तो छोड़ो, मेरे आका के नाखून पाक के कटे हुए एक टुकड़े की बराबरी पूरी उम्मत नहीं कर सकती। ये तो हुजूर पाक की बात है। आओ सहाबा की बात। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा सहाबी अगर जौ के दाने के बराबर खैरात कर दे, जौ के दाने के बराबर खैरात कर दे, और पूरी उम्मत उहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे, मेरे आका फरमाते मेरे सहाबी की खैरात के बराबर उम्मत की खैरात नहीं हो सकती। जब तुम सहाबी तक नहीं पहुंच सकते, रसूल पाक की बात कैसे सोच लिया? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला, ये बातें हैं इसलिए मुझे आज कहनी पड़ रही, और कही हुई नहीं, किताबों में लिखी हुई भी हैं। जरा दिल पर हाथ रख करके सोचो, क्या कभी उम्मती अमल करते करते नबी तक पहुंच सकता है? लोगों ने लिखा है, किताबों में मौजूद है, उम्मती अमल करते करते नबी के बराबर हो सकता। कैसे हो सकता है? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना है, मिंबर पर 3 ही जीने थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तीसरे जीने पर थे, और सिद्दीक अकबर के जमाने में दूसरे जीने पर वो खड़े होकर खुतबा देते। हजरत उमर के जमाने में पहले जीने पर खुतबा देने लगे। अब हजरत उस्मान का जमाना है, अब कहां उतरे? उतरेंगे तो खत्म हो गए। वो फिर तीसरे जीने पर चढ़ गए। कहां पर? तीसरे पर। लोगों ने बाद में खुतबा देने के बाद हजरत उस्मान से पूछा, सहाबी रसूल का अकीदा क्या है? सहाबा में भी अकीदा क्या चलता था उस जमाने में? सुनो, सहाबा ने पूछा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर दूसरे पर खड़े होकर खुतबा देते थे, हजरत उमर नीचे पहले वाले जीने पर खड़े होकर खुतबा देते थे। अब आपके जमाने में आप फिर तीसरे पर खड़े हो गए। हजरत उस्मान ने क्या प्यारा जवाब दिया, कहते हैं अगर दूसरे पर खड़ा होता तो लोग ये सोच सकते अबू बकर की बराबरी कर रहा है, पहले पर खड़ा होता तो लोग ये कहते कि उमर की बराबरी कर रहा है। मैं वहां खड़ा हो गया जहां सहाबा का तसव्वुर ही नहीं आता। सहाबा का तसव्वुर ही नहीं होता कि कोई नबी की बराबरी कर सकता है, सिद्दीक की बराबरी का कोई दावा कर सकता है, उमर की बराबरी का दावा कर सकता है। लेकिन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कहते हैं उनके जमाने में रसूल की बराबरी का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। भाई 1400 साल के बाद तुम बराबरी का दावा कैसे करने लग गए? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक अज़्व पाक, बल्कि उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं उनकी भी बराबरी नहीं हो सकती। लाओ तुम्हारे दस्तरखानों को भी आग में डाल करके देखते हैं जलते हैं कि नहीं जलते हैं। बल्कि मुँह मुबारका जो हमारे पास है इसके मुतालिक भी सही असनाद ये मिलती हैं, अगर आग में रखा गया, कई मर्तबा ऐसे हालात पेश आए, आग ने मुँह मुबारक को भी नहीं जलाया है। आज भी
मुँह मुबारका को आग नहीं जलाती। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक से लगी हुई चीज की तासीर है। अरे मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब जो जानवर थे उनकी अजमत बढ़ गई, उनकी अजमत बढ़ गई। हम हुजूर की सवारी एक याफूर है, खच्चर, जो मोहब्बत रसूल के कायल हैं वो याफूर नहीं कहते, हजरत याफूर कहते हैं, हजरत याफूर कहते हैं। हुजूर की ऊंटनी थी, एक का नाम अज़बा है, एक का नाम कस्वा है, और मुहिब्बान रसूल हजरत कस्वा हजरत अज़बा कहते हैं। आम जानवर ही तो है, लेकिन सवारी रसूलुल्लाह ने की है, इसलिए उन जानवरों का भी अदब करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उम्मत में जो काम करें वो सबके लिए दलील है। हुजूर की वफात के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो सवारियां थी, हजरत अबू बकर कस्वा ऊंटनी का ख्याल करते, उसके पास खाना ले जाकर रखते, उसके जिस्म को सहलाते, इसलिए कि हुजूर की वफात के गम में वो खाना छोड़ चुकी थी। उस जमाने में सहाबा उन जानवरों का भी अदब करते थे जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिलेटेड थे। मुझे हैरत होती है इन जालिम सऊदियों के हरकात पर, इन्होंने खोद खोद करके निशानात मिटा दिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो भी आसार नजर आए, इनको वो सबसे पहले खत्म करना है। वो तो अल्लाह भला करे तुर्कियों का वो आशिकान रसूल थे, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात वो लेकर के इस्तांबुल चले गए, जिसकी वजह से आज भी वो इस्तांबुल में मेरे आका की बहुत सारे तबर्रुकात महफूज हैं। इन जालिमों के हाथ होते तो ये भी बेच खा जाते, ये कुछ नहीं रखते। ये शेख हरम है जो चुरा के बेच खाता है, गली में बूजर और दलके उवैस और चादर सोहरा। इकबाल ने कहा ये इनके पास जो कुछ भी आए सब बेच करके खाएंगे। ये हज को इन्होंने बेचा है, उम्रे को बेचा है, सारे तबर्रुकात। मैं आपको एक बात बता दूं, मदीने तैयबा में आज भी एक किला अब भी महफूज है। एक किला, वो किसका है? एक यहूदी काब बिन अशरफ का, जिसको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कत्ल करने का हुक्म दिया था। वो हुजूर की शान में गालियां देता, ईज़ा रसानी करता, उसको कत्ल भी किया गया, लेकिन उसका घर आज तक बाउंड्री लगा कर रखा गया है। आज भी उसको महकमा आसार कदीमा में से रखा गया है कि ये पुरानी हिस्टोरिकल प्लेसेस में से है, उसको रखा गया है, तारीखी चीज। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक कोई चीज हो तो उसको तुम शिर्क और कुफ्र और हराम बिदात के फतवे लगाकर खत्म करते हो। मुझे ये बताओ, तुम्हारा लिंक रसूल पाक से है या फिर इजराइल की यहूदो नसारा से है? तुम उनकी चीजों की इबादत कर रहे हो और मेरे आका की चीजों को खत्म करना चाहते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोहब्बत करने वाले इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेंगे। घबराना नहीं मेरे अजीजों, जालिम आएंगे जाएंगे, और कुरान ने जब ये दावा किया है, अल्लाह के चिराग को ये अपने मुंह के फूंकों से बुझाना चाहते, मुंह के फूंक से किसको? अल्लाह के नूर को, अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं। और अल्लाह फरमाता अल्लाह अपने चिराग को क़यामत तक मुकम्मल करके रहेगा, वो नूर मुकम्मल होकर रहेगा। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तुम चाहे जिस कदर भी हमले कर लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका मुहाफिज है, उनका हामी है। अब यहाँ पर आज मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी जमाल और हुस्न को बयान किया। इसके आखिर में मैं दर्स और इबरत के लिए आपको ये बताऊंगा, जो कुछ भी मैंने बयान किया नजरों में है आपके, जहन में है आपके। हुजूर का चेहरे मुबारक कैसा था, हुजूर के रुखसार मुबारक, लबहाए नाज, वो आंखें, वो पेशानी, वो दस्तहाए मुबारक, वो दंदाने मुबारक जब मुस्कुराएं, यहाँ तक के सहाबा ने हुजूर के अमामा पहनने का तरीका तक बताया है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक शिमला कभी सर के ऊपर इस तरह से होता, कभी कंधों के पीछे लटका हुआ होता। हुजूर जो लिबास पहनते, अक्सर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तहबंद पहनी और ऊपर से चादर रखा, और कभी जुब्बा भी पहना और कभी कुर्ता भी पहना, जिसको कुबा कहते हैं, नीचे तक का। ये भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, यह हुजूर का लिबास पाक है। रंग कौन कौन सा पहना वो भी सहाबा ने लिखा है। हुजूर ने सुर्ख रंग भी पहना है, अक्सर सफेद को पसंद करते थे, और काला भी हुजूर ने पहना है। और अमामे में 4 कलर बताए गए हैं, जाफरानी कलर का भी, सफेद कलर का भी, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के वक्त काले रंग का भी और एक हरे रंग का भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
के ये लिबास मुबारका को लिखा गया है। अब सोने के अंदाज के मुतालिक बिस्तर क्या था वो भी सहाबा ने लिखा है। माँ आयशा सिद्दीका भी फरमाती हैं उनके घर में एक चादर थी और एक यमनी चादर थी और एक खजूर की छाल से भरा हुआ एक गद्दा जिसको कहें। खजूर के छाल क्या होते हैं? दरख्त के जो फड़ निकलते हैं उसको भर दिया जाता था, और कभी रस्सियों से बनाया हुआ जैसे खाट होती है इस तरह की। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सोकर उठते थे आपके जिस्म पाक पर वो रस्सियों के निशान होते थे। तकिया आप अपने हाथ का ही अक्सर इस्तेमाल फरमाते। और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल करने वाली चीज़ों में क्या क्या थी, आज मैं पूरी चीज़ें अर्ज कर दूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुरमा लगाते और पसंद भी फरमाते और इरशाद फरमाते इस्मत सुरमा लगाया करो, तुम्हारी आंखों में वो नूर को बढ़ाता है और तुम्हारी पलकें उगाता है। इस्मत एक सुरमे का नाम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेल इस्तेमाल फरमाते। तेल अपने सर पर भी, अपनी दाढ़ी मुबारक, अपनी मूंछ पर, अपनी भवों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोने से पहले इस्तेमाल फरमाते। ये हुजूर के आदाब हैं, हुजूर की सुन्नतें हैं। अब खाने में क्या पसंद फरमाते? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर जौ की रोटी खाते थे और वो मोटी किस्म की होती, बगैर छने हुए आटे की होती थी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक ग़िज़ा पसंद थी जिसको सरीद कहते हैं। सरीद क्या है? गोश्त का सालन रोटी के ऊपर डाल दिया जाता और रोटी को चूर करके जैसे खिचड़ी बनती है, ये सरीद मेरे आका को बहुत पसंद थी। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सब्जियों में लौकी शरीफ बहुत पसंद करते थे, यानी जो लंबा कद्दू होता है, गोल वाला नहीं, लंबा वाला कद्दू, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। यहाँ तक कि हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं जब सालन के कटोरे में कद्दू के टुकड़े होते, हुजूर एक एक टुकड़ा चुन चुन करके अपने बर्तन में लेते थे। लौकी शरीफ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसंद थी। लेकिन हज़रत आयशा ये भी फरमाती हैं जिंदगी भर मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर कभी 2 सालन जमा होते हुए नहीं देखा, कभी 2 सालन नहीं आए। अक्सर तो ऐसा होता कि खजूरों पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजारा करते। एक हय्यिस नाम की ग़िज़ा है, और भी ग़िज़ाएं हैं, मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ। हय्यिस नाम की ग़िज़ा, घी और शहद, घी और खजूर को मिला करके गर्म किया जाए, घुटलियां निकाल करके, ये भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा थी। हुजूर इसको पसंद फरमाया करते थे। खाने की ये चीज़ें हैं, पहनने की ये चीज़ें हैं, आराम करने के अंदाज ये हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कपड़े कब कब बदलते थे, कब कब आप गुस्ल फरमाते थे, ये भी लिखा हुआ है किताबों में। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर दूसरे दिन गुस्ल भी फरमाया करते, और लिबास हफ्ते में 2 या 3 मरतबा। और जब कभी कोई वफ्द या कोई कबीला मुलाकात के लिए आए, आपके जिस्म पाक पर निहायत ही अच्छी कीमत वाला जुब्बा होता था लोगों से मुलाकात करने के लिए, और आपका अमामा मुबारका निहायत ही अजीम लगता, ऐसे कि अचानक कोई देख ले तो उस पर रौब तारी हो जाए, और जो हमेशा मिलने वाला देखता तो आंखें पलकाना झपकाना भूल जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस सफेद रंगत पर काले रंग का अमामा शरीफ पहनते थे तो सहाबा कहते हैं ऐसा लगता कि दिन के उजाले में रात छा गई हो। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ में असा मुबारका भी इस्तेमाल फरमाते रहे। असा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर चलते भी थे। साहबा ने ये भी बताया हुजूर के चलने का अंदाज कैसा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लंबी कामत के थे, बहुत ज्यादा लंबे भी नहीं, बहुत ज्यादा पस्त भी नहीं, लेकिन दरमियान में सारे मजमे में आप नजर आते। लेकिन जब चलते थे तो ऐसा लगता जैसे ऊंचाई से नीचे कोई उतर रहा हो, यानी थोड़ा झुक करके, कि सर उठा करके, घमंड और गुरूर से नहीं, बल्कि अपना सर मुबारक झुका करके, और आंखें नीचे ही होती थी। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है, नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफअत पे लाखों सलाम। हुजूर नीचे निगाहें रख करके चलते थे। ये सारी चीजें जिसने अपनी आंखों में बसा लिया, मेरे आका का हुलिया मैंने तुम्हें दिखा दिया। हुजूर दिखते कैसे थे? उम्मीद है आज सोओगे तो वो जलवा नजर आ जाएगा। मेरे रब की जात से यकीन है
ہم دیکھیں گے میرے آقا کو تصور کی نظر میں ہی صحیح، خیالات کی نگاہوں میں ہی صحیح، اس لیے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا، ایک قلعے کا انہوں نے محاصرہ کیا تھا، عیسائیوں کا قلعہ تھا، فتح نہیں ہو رہا تھا، عیسائی بھی لڑنے میں ماہر تھے، صحابہ یہاں جوان صحابہ تھے، عیسائیوں نے اندر بیٹھ کر کے ایک مشورہ کیا، ان سے لڑتے نہیں، ان کو ایک کام کریں، دھوکہ دیتے ہیں۔ عیسائیوں نے کیا مشورہ کیا؟ 3 دن کا ٹائم لے لو اور ان سے کہو بازار سے گزرتے ہوئے آؤ۔ عیسائیوں نے اپنے پادری سے پوچھا کیا کریں گے؟ پادری نے کہا شہر کی جتنی خوبصورت لڑکیاں ہیں اور مال و دولت سب لے آؤ، راستے میں بچھا دو، ننگی لڑکیوں کو کھڑا کرو، اس لیے کہ خالد بن ولید کے ساتھ جتنے آئے سب جوان ہیں، سب نوجوان ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں جوانوں، جن کی نظریں اتنی ہلکی ہیں کہ ہر حسینہ کی طرف نکل جائیں، اٹھ جائیں، یہ مومن کی شان نہیں، ہر چمکتی ہوئی چیز کو دیکھ لے، ہر رنگت والی کو دیکھ لے، یہ مومن کی شان نہیں۔ اب خالد بن ولید کی جو فوج تھی، ان کا جو لشکر تھا وہ جوانوں سے بھرا تھا، عیسائیوں نے غلیظ منصوبہ بنایا، ناپاک منصوبہ، آج بھی یہی بنا رہے ہیں ہمارے ساتھ، آج بھی بنا رہے ہیں ہمارے جوانوں کو اپنے دام فریب میں کھینچنے کے لیے۔ خالد بن ولید کو عیسائی نے بلایا، کہا ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، ہماری ایک شرط ہے، 3 دن کے بعد اپنے ساتھیوں کو لے کر کے فلاں بازار سے تم اس قلعے تک آ جاؤ، صحیح سلامت پہنچ گئے تو ہم قلعے کی چابیاں یوں ہی تمہیں دے دیں گے، لڑیں گے نہیں۔ خالد بن ولید منظور کر لیتے ہیں، گئے، 3 دن تک آپ سوچتے رہے اتنی جلدی ہار کیوں مان لی ہے؟ ہار کیسے مان گئے؟ کچھ تو دال میں کھالا ہے۔ اس کے بعد 3 دن گزر گئے، اپنی فوج کو لے کر وہ جیسی بازار میں آئے، حسیناؤں پر نظر پڑ گئی، آدھے لباس میں، کچھ ننگے لباس، نیچے مال و دولت بچھایا ہوا ہے۔ یہی 2 چیزیں تو جوان کو خریدتی ہیں، ایک شباب ہے، ایک دولت ہے، حسن و شباب، اس کا دل دادا ہے یا دولت کا دل دادا ہے؟ جوان انہی 2 چیزوں کے پیچھے اپنا سارا تقوی ختم کرتا ہے، ایمان بیچ ڈالتا ہے۔ لیکن وہ خالد بن ولید کے جو جوان تھے رک گئے، جہاں تھے وہیں قدم رک گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے پلٹ کر کے کہا اے جوانوں، آج تمہارے امتحان کا دن ہے۔ جہاد کے میدان میں نہیں کہا امتحان کا دن، کہا یہاں امتحان کا دن ہے۔ لڑائیوں میں تو وہ ماہر تھے، کسی تلوار سے خوف کھانے والے نہیں، لیکن یہ حسن و جمال کی تلواریں اگر کہیں کاٹ ڈالیں تو بھیانک نتیجہ آ سکتا ہے۔ خالد بن ولید نے کہا اگر آج تمہارا کسی کا بھی قدم ڈگمگایا، قیامت تک آنے والی امت تم پر لعنت بھیجے گی، اور اگر سنبھل کر چلے آنے والی نسلیں تم پر رحمتوں کے پھول برسائے گی۔ پوچھا ان جوانوں نے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خالد بن ولید نے کہا کچھ بھی مت کرو، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرو۔ کہا کون سی سنت پر؟ کہا کیا تم نہیں جانتے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں چلتے تھے تو اپنی نظریں نیچی کر کے چلتے تھے، بس اس سنت پر عمل کر کے چلو، ادھر ادھر نظر نہیں کرنا۔ بازار میں گزرنے کی یہ سنت ہے جوانوں، ہر ایک کو تاکنا تاڑنا یہ مومن کی شان نہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا بازار میں سب سے پہلے منافق داخل ہوتا ہے اور سب سے آخر میں منافق آتا ہے، پورا وقت وہ بازار میں دیتا ہے، مومن تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے، اپنا کام کر کے واپس آ جاتا ہے۔ اور حضور نے منافق اور مومن کی دونوں شان بیان کی، منافق بازار میں سب سے پہلے جاتا ہے اور سب سے لاسٹ میں نکلتا ہے، اور اس کے اپوزٹ میں فرمایا مومن کہاں جاتا ہے؟ کہا مسجد میں مومن سب سے پہلے جاتا ہے اور سب سے لاسٹ میں نکلتا ہے، منافق یہاں لیٹ سے آتا ہے، جلدی بھاگتا ہے۔ بہرحال صحابہ کو حضرت خالد بن ولید نے کہا اب صحابہ کے گزرنے کا انداز جو لکھا ہے تاریخ میں، اللہ اکبر، ایسا گزر رہے تھے کہ اگر ان کے سروں پر اگر انڈا بھی رکھ دیا جاتا تو نہیں گرتا، ایسے بالکل فوجیانہ چال، وہ چلتے ہوئے ادھر آئے۔ وہ تو عیسائی فاتحانہ شان اور جشن منانے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ سارے بہک گئے ہوں گے، سب غرق ہو چکے ہوں گے، ابھی ہم ان پر حملہ آور ہوں گے، لیکن تھوڑی دیر میں یہ پوری فوج کو صحیح سلامت دیکھا۔ وعدے کے مطابق اس عیسائی پادری نے چابیاں تو دے دی۔ خالد بن ولید سے پوچھا اے خالد یہ کون سی فوج جمع کیا تم نے؟ یہ کون سے جوان ہیں؟ ان کے اندر نفس ہے یا نہیں، خواہش ہے یا نہیں؟ حضرت خالد بن ولید نے مسکرا کر ایک تاریخی جواب دیا تھا، کہا اے نادان تو نے ان آنکھوں کو خریدنے کی کوشش کی جن آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہوا ہے، پہلے سے حسن مصطفیٰ جن کی آنکھوں میں ہو
दुनिया का हुस्न उन्हें धोखा नहीं देता। ऐ जवानों, आज मैंने मेरे आका का हुस्न इसीलिए बयान किया, आंख बंद हो तो मेरे नबी की सूरत तस्वुर में ले आओ, सुबह हो तो मेरे आका का तस्वुर ले आओ, बल्कि अपनी नमाजों में भी रसूल पाक का तस्वुर ले आओ और फिर सलाम भेजो मेरे आका को। जब सलाम के लिए खड़े रहो, ऐसे नहीं कि बदन खुजलाते हुए, बल्कि ऐसे कि उसी हसीन चेहरे के सामने मैं खड़ा हूं, वो अमामा मुबारका में मेरे सामने हैं, वो अपना आसा लेकर मेरे सामने खड़े हैं, उनका सफेद जुब्बा उनके जिस्म नाज पर है, उनके रुखसारों से छनती हुई रोशनी आ रही है, उनके दंदाने मुबारका से तारों की झुरमट की रोशनी आ रही है। इस तस्वुर के साथ जब सलाम पढ़ोगे, कभी सलाम भारी भी नहीं लगेगा, बल्कि डूबते चले जाओगे, डूबते चले जाओगे। अब आखिरी मेरे जुमले हैं, अगर हुस्न मुस्तफा को किसी ने बयान किया है हकीकत में तो कौन है? जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयद ताइफा। इनके जमाने में एक आर्टिस्ट आया था, एक मुसव्विर, वो तस्वीरें निकालता था। उसका कमाल ये था कि तुम जाकर के उसको अपनी महबूबा की सूरत बताते, सेम टू सेम वैसा ही नक्शा निकाल कर दे देता। यानी जो स्केच निकालने के माहिर होते हैं, ऐसा मुसव्विर था। लोगों की भीड़ उसके पास लगी थी, अपनी अपनी। ये कैमरे का जमाना नहीं था कि महबूबा की फोटो ले लें और मोबाइल में रख कर देखते रहें, किसी मुसव्विर से खिंचवाना ही था, जा करके उसके खद्दो खाल बयान करते और वो बना करके देता। जब ये बात मशहूर हुई, हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी पहुंच गए। ये वक्त के वली कामिल सैयद ताइफा कतार में खड़े हो गए, लोग अपनी महबूबाओं की तस्वीर निकाल रहे थे। जब नंबर आया आपका, आप अंदर आए, मुसव्विर देखकर घबरा गया, कहा जुनैद तुम्हारा मेरे मकान पर क्या काम है? कहा मैंने सुना है तू महबूबाओं की तस्वीरें हूबहू खींचता है, मेरा भी एक महबूब है, क्या तू उसकी तस्वीर बना के देगा? मेरा एक महबूब है। उसने कहा बताओ कैसा कैसा है तुम्हारा महबूब? खद्दो खाल, हुलिया, कामत, सारा चेहरा, सारे नाज बताओ, मैं निकाल कर देता हूं। अब जब जुनैद बगदादी बयान करने लगे, अब अल्लाह के नबी का माथा ऐसा था कि चौड़ी पेशानी, भवें घनी, अबरुएं ऐसी थी, लभाए नाज गुलाब की पंखड़ियों की तरह, रुखसारे नाज अनार की सुर्खी लिए हुए, कान मुबारक जुल्फों से चमकते हुए तारों की तरह, गर्दन मुबारक सुराही की तरह, दस्ते मुबारक रेशम से ज्यादा नरम, और आपका शिबका में नाज सीने नाज के बराबर। मुसव्विर कहा खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। जुनैद ये तस्वीर मेरे पास पहले से बनी बनाई रखी है। जुनैद ने कहा तू ऑर्डर लेता है, 8 दिन बाद बना के देता है, मेरे महबूब की तस्वीर तेरे पास पहले से कैसे है? कहा दर हकीकत बात यह है जिससे तुम मोहब्बत करते उससे मैं भी मोहब्बत करता हूं, उसकी तस्वीर मेरे पास है। जुनैद बगदादी ने कहा अच्छा लाओ लाओ तस्वीर हम दोनों देखते हैं, दोनों सामने देखते हैं। वो मुसव्विर, वो आर्टिस्ट अपने घर में अंदर गया और जा करके कुरान मुकद्दसा लेकर के आया और कहा ऐ जुनैद क्या ये तेरे और मेरे महबूब की तस्वीर नहीं है? इससे बेहतर तस्वीर कौन बना सकता है? लो कुरान खोलो और आंख पलटो, रसूल का चेहरा देखना हो पढ़ो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, जब रसूल की जुल्फें पढ़नी हो पढ़ो वल्लैलि इज़ा सजा वल्लैलि इज़ा यग़शा, जब रसूल पाक के हाथ मुबारक को बयान किया है मौला ने, कहा वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा, रसूल पाक की आंखों को बयान किया मौला, मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, रसूल पाक के कदमे नास को अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अरे तेरे रब ने तेरे हबीब का सीना भी बयान किया है, अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक, रसूल पाक के हर अज़ू को कुरान पाक में बयान किया है। इसीलिए शायर ने, नज़मी ने कहा है, मारहरा के शायर ने, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। ये कुरान पाक से भी मैंने हुस्न मुस्तफ़ा बयान किया है। मेरे अजीजों आज क्या ये मौजूए सुखन था, जमाले मुस्तफ़ा, हुस्न मुस्तफ़ा, आका कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुलिये मुबारका। बात तो हकीकत ये है जो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया है कि खुदा ने है वो मर्तबे तुझको दिए, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम, मेरे आका जैसा कोई दूसरा
ہو نہیں سکتا. اور حسان بن ثابت کا وہی شعر ہماری گفتگو کا خلاصہ ہے. یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے میرے آقا آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، ایسے جیسے کہ اللہ نے آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. يا شفيعنا يا محمد صلى الله عليه وسلم.